اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النازعات۔ سورہ نازعات کی پہلی 9 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک۔ پہلے ہم اس کا سلیس اردو ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح۔ تو سب سے پہلے جی والنازعات غرقا، نازعات یہ اس کے لفظی معنی ہے سختی سے، زور سے کھینچنے والی۔ نازعات جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کے معنی ہے سختی سے، زور سے، زبردستی کسی چیز کو کھینچنے والی۔ غرقہ، غرقہ کے معنی ہوتے ہیں، غرق سے ہے، غرق کا مطلب ہوتا ہے ڈوبنا، غوطہ لگانا، یعنی ڈوب کر کے اور غوطہ لگا کے کسی چیز کو کھینچ کے نکالنے والی۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ واو یہ تو پہلے بھی بتا چکا ہوں، قسمی ہے، شروع میں بھی، یہاں بھی سب آیات۔ والناشطات، ناشطات کہتے ہیں کھولنے والی، ناشطات کھولنے والی، نشطہ اچھی طرح سے، یعنی آسانی کے ساتھ کھولنے والی۔ جمع مؤنث کا صیغہ یہ بھی، تو اچھی طرح سے، آسانی کے ساتھ کھولنے والیاں۔ والسابحات، والسابحات یہاں بھی وہ قسمی ہے۔ سابحات کے معنی ہے تیرنے والیاں، یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے، تیرنے اور پھرنے والی۔ سابحاتی سبحہ، سبحہ کا مطلب تیرنا، یعنی ایک تسلسل کے ساتھ، آسانی کے ساتھ تیرنے والی۔ فالسابقات، سابقات سبقت لے جانے، یعنی آگے بڑھ جانے والی، یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ سبقہ کا مطلب آگے بڑھنا۔ فالمدبرات، مدبرات یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ مدبرات کہتے ہیں کام کو سر انجام دینا، کام کو سر انجام، تدبیر کرنا، یعنی کسی کام کے امور کی تدبیر کرنے کو مدبرات کہتے ہیں۔ امرہ کا مطلب کام، کام کی تدبیر کرنے والیاں۔ اب یہ یہاں مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا، لیکن مراد یہاں فرشتے ہیں۔ اور نازعات غرقہ ان فرشتوں کی قسم جو کہ غوطہ لگا کر کے سختی سے کھینچتے ہیں، یعنی روح کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو کہ آسانی کے ساتھ روح کھینچتے ہیں۔ والسابحات سبحا، پھر وہ اچھی طرح سے تیرتے ہوئے، یعنی اڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر وہ حکم ماننے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر کام کو صحیح تدبیر کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ ان سب کی، ان فرشتوں کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، یوم کا مطلب اس دن، ترجف الراجفہ، ترجف یہ کانپے گی، رجف، رجف کہتے ہیں کانپنے کو، تھر تھرانا، راجفہ کانپنے والی، یعنی کانپنے والی کانپے گی، کانپنے والی کانپے گی۔ تتبعوا، تتبعوا اس کے پیچھے آئے گی، الرادفہ پیچھے آنے والی۔ اور قلوب اس دن، یومئذ اس دن، قلوب اس، قلوب دل، قلب کی جمع ہے، وہ یومئذ اس دن، واجفتن، واجفتن کا مطلب ہے دھڑکنا، اس دن دل دھڑک رہے ہوں گے۔ یومئذ اس دن، واجفتن دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ابصار بصر کی جمع ہے، ان کی آنکھیں خاشعتن جھکی ہوئی ہوں گی، خاشعہ کے معنی جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ 9 آیتیں ہیں جی، ان کا یہ سلیس ترجمہ تھا۔ اور مختصر تشریح یہ ہے کہ سورہ نازعات میں، اس سے پہلے چونکہ سورہ عما یتساءلون ہے، اس میں اس کے دوسرے رکوع میں جو ہے وہ منکرین قیامت کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر قیامت کی
ثبوت کو قسمیہ طور پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھا کر کے اس کی ثبوت کو بیان کیا ہے آخرت کی، اور جو فرشتوں کی قسم کھائی ہے اس 4 طرح کے ان کے کاموں کو ذکر کیا ہے فرشتوں کے۔ ایک یعنی وہ فرشتے نازعات غرقہ، یعنی جو غوطہ لگا کر کے کافروں کی روح کو، بدکاروں کی، فاجر اور فاسق لوگوں کی روحوں کو سختی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں۔ اور دوسرا والناشطات نشطا، اور دوسرا تشبیہ دی ہے وہ فرشتے جو کہ مومنین کی روحوں کو آسانی کے ساتھ کھولتے ہیں، یعنی جیسے کوئی بند کھولا جاتا ہے ہوا یا پانی کا، تو وہ پانی اور ہوا آسانی کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے۔ ایسے ہی تشبیہ دی ہے کہ جو فرشتے مومنین کی روحوں کو کھینچتے ہیں تو وہ ان کے لیے یعنی بند کھولتے ہیں، وہ یعنی ان کی روح کو آسانی کے ساتھ نکال لیتے ہیں۔ کافروں کی روحوں کو، بدکاروں کی روحوں کو کھینچتے ہیں، لیکن مومنوں کی روحوں کو آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ اور پھر سابحات سبحہ، یہ روحوں کو لے کر کے ایسے جاتے ہیں جیسے تیرتے ہوئے کوئی پرندے جاتے ہیں۔ سابقات سبقہ، پھر جب وہ اوپر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو کی بجا آوری کے لیے پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر اللہ کے امر کو، یعنی روحوں کو کہاں پہنچانا ہے اس کے لیے سبقت، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، یعنی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، یعنی جن روحوں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو جنت میں جنت کی قسط کھانے پہ لے کے جانا ہے یا جہنم کی قسط کھانے پہ لے کے جانا ہے، اور جو امور جو ان کے ذمے لگایا جاتا ہے ان امور کی سر انجام دہی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، اس چیز کو فالمدبرات امرا کہا گیا۔ تو یہ ان فرشتوں کی صفات کو بیان کیا ہے جن فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روح نکالنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو یہ ایک سب سے پہلا مرحلہ ہے روح نکالنے کا، یعنی انسان کی موت کا مرحلہ۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے، یعنی یہ بات کنفرم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بھئی روح تو تمہاری نکالی جائے گی، جو جب بھی نکالیں گے وہ فرشتے نکالیں گے، اگر تو مومن ہو آسانی سے، بدکار ہو، کافر ہو تو سختی کے ساتھ۔ پھر وہ اللہ کے ہاں روح چلی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتے ہیں ان کو کہاں لے کے جانا ہے، ایک امر، یہ ایک سٹیج ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سٹیج آئے گا یوم ترجف الراجفہ، یہ نفخہ اولیٰ کا ذکر ہے۔ یہ نفخہ اولیٰ، یہ سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا، یعنی اس وقت زمین کانپے گی، یہ مراد ہے۔ اور ایک جگہ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ یوم ترجف الارض والجبال، جس طرح زمین کانپے گی اس طرح پہاڑ بھی کانپیں گے، یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن زمین کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی کانپیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آگے فرمایا تتبع الرادفہ، یہ نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے، تتبع الرادفہ، یعنی اس کے بعد اس کے پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی، یعنی قیامت کا جو دوسرا مرحلہ ہوگا۔ پہلا مرحلہ ہوگا نفخہ اولیٰ، یعنی جب پہلے سور پھونکا جائے گا، زمین پہ زلزلہ ہوگا، زمین سارا اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، ستارے جھڑ جائیں گے اور آسمان چر جائے گا۔ اس کا دوسری جگہ پہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ پھر دوسرا مرحلہ نفخہ ثانیہ کا ہوگا کہ جب سب کے سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قلوب یومئذ واجفہ، جب یہ سب کے سب زندہ ہوں گے تو پھر قلوب یومئذ واجفہ، سب کے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، یعنی سب کو اب فیصلے کا انتظار ہوگا کہ اب ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونا ہو۔ تو ابصار و خاشیہ، یہ ذکر کیا ہے ان کفار کا اور ان بدکار لوگوں کا جن کو پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی دنیا میں ضائع کی اور ہم نے ایمان کی زندگی نہیں گزاری، اطاعت کی زندگی نہیں گزاری، تو ان کو چونکہ اپنے انجام کا پتہ ہوگا اس لیے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ نگاہیں اٹھا نہیں سکیں گے۔ تو یہ قیامت صغریٰ اور کبریٰ دونوں کا ذکر ہے، اور بلکہ 3 چیزوں کو اس سے پہلے موت کا ذکر ہے، یعنی موت آنی ہے، پھر قیامت صغریٰ ہے، پھر قیامت کبریٰ ہے، اور پھر اس کے بعد کے حالات ہیں ان کو آگے ذکر کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری